بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1853 ہے اور آج سورہ حامیم السجدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41، 42 اور 43، 41، 42 اینڈ 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بذکری، قرآن کے ساتھ، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، وَإِنَّهُ، اور بے شک، لکتاب، البتہ ایک کتاب ہے وہ، عزیز، بلند مرتبہ، لا یأتیہ، نہیں آ سکتا اس کے پاس، الباطل، باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہ اس کے پیچھے سے، تنزیل، نازل کردہ ہے، من حکیم حمید، بڑے حکمت والے، قابل تعریف کی طرف سے، ما یقال، نہیں کہا جاتا، لکا، آپ سے، الا، مگر، ما وہ جو، قد قیل، تحقیق کہا گیا، للرسل، رسولوں سے، من قبلک، آپ سے پہلے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرہ، بخشش والا ہے، وذو عقاب علیم، اور دردناک عذاب والا۔ ترجمہ یوں ہے، بے شک ان لوگوں نے بہت برا کیا جنہوں نے نصیحت کی، اس کتاب کا انکار کیا جبکہ وہ ان کے پاس آ چکی تھی، حالانکہ وہ بڑی عزت والی کتاب ہے جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ اے پیغمبر، جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ وہی ہیں جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی، یقین رکھو تمہارا پروردگار مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً ان لوگوں نے بہت برا کیا جن لوگوں نے نصیحت والی اس کتاب کا انکار کیا جبکہ یہ کتاب ان کے پاس آ چکی تھی۔ دوسری بات، حالانکہ یہ کتاب بڑی عزت والی کتاب ہے۔ تیسری بات، جس تک باطل کی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ ہی آگے سے اور نہ ہی پیچھے سے۔ چوتھی بات، یہ اس ذات کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو حکمت کا مالک ہے۔ پانچویں بات، تمام تعریفیں اسی کی طرف لوٹتی ہیں۔ چھٹی بات، اے پیغمبر، جو بات تم سے کہی جا رہی ہے وہ بات وہی ہے جو تم سے پہلے پیغمبروں سے کہی گئی تھی۔ ساتویں بات، یقین رکھو تمہارا پروردگار
مغفرت کرنے والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں ان مشرکین اور ملحدین کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کی آیتوں میں کجی نکالا کرتے تھے، نقص نکالا کرتے تھے۔ ان آیتوں میں بھی انہی لوگوں کی ایک اور صفت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ صرف ان آیتوں میں کجی ہی تلاش نہیں کرتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کا انکار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام نہیں اتارا، اور یہ جو کلام ہمارے سامنے ہے وہ اللہ کا نہیں ہے۔ ان کی اس حرکت پر بھی انہیں سخت سزا قیامت کے دن ملے گی، ان کو مختلف عذابوں میں گھیرا جائے گا اور انہیں ان کے اعمال کے سبب ہلاکت و تباہی میں مبتلا کیا جائے گا۔ حالانکہ جس کلام کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں وہ کلام بہت ہی عزت والا اور شرف والا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی باطل یا جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس میں بیان کیا گیا ہے وہ 100% حق ہے، درست ہے، سچ ہے اور صحیح ہے، اس لیے کہ یہ کتاب جو نازل کی گئی ہے وہ کتاب اس حکمت والی رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو سراسر تعریف کے لائق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کا کلام بھی اس کی ذات کی طرح تعریف کے لائق ہوگا، اور تعریف اسی کی جاتی ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، لہذا یہ کلام بھی ہر کجی اور جھوٹ سے اور نقص سے اور جھول سے بالکل پاک ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں وہ اس کلام میں اپنی طرف سے کچھ اونچ نیچ کر سکے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس کتاب کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہو تو اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کی کسی کی کیا مجال ہے، لہذا تم لوگ یہ یقین رکھو کہ جو کلام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے اب تک وہ کلام اپنی اصلی حالت میں بغیر کسی ترمیم اور بغیر کسی تبدیلی کے موجود ہے، اور جس کا ایمان اس کے برخلاف ہوگا اس کے مومن ہونے میں شک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کلام کے ذریعے جو پیغام آپ تک بھیجا ہے وہ پیغام وہی ہے جو ہم نے آپ سے پہلے سارے پیغمبروں کو بھیجا تھا، یعنی اس کلام میں اسی توحید کا ذکر ہے جس توحید کی دعوت آپ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی امتوں کو دیا کرتے تھے، اس میں کوئی اور نئی چیز داخل نہیں کی گئی ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ آپ کو اس پیغام کے پہنچانے پر تکلیفیں دے رہے ہیں اور آپ کو مشقت میں ڈال رہے ہیں، یہ کام ان تمام انبیاء کے ساتھ کیا جا چکا ہے، اور ان تمام انبیاء نے بھی اس پر صبر سے استقامت کے ساتھ برداشت کیا ہے، لہذا آپ بھی پیغمبر اس پر صبر سے کام لیجیے۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح آپ سے پہلے ان کے پاس جو بھی پیغمبر آئے انہوں نے ان سب سے یہی کہا کہ تم جادوگر ہو یا پھر تمہاری عقل میں فطور ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 39۔ الغرض اگر یہ لوگ آپ کی بات سمجھ کر آپ پر ایمان لا لیں تو ٹھیک ہے، اللہ ان کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا، لیکن اگر یہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کریں گے اور آپ کو جھٹلائیں گے تو انہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔